अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूँ जाहिदा और आज हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करेंगे मिर्ज़ा साहब का, जो कि वापस आ गए हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वापस आकर फिर से उन्होंने अपनी बयानबाजियाँ स्टार्ट कर दी हैं। इन बयानबाजियों में कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक ये बयानबाजियाँ किसी के लिए चैलेंज है या फिर किसी को थ्रेट है, ये किसी के लिए धमकियाँ हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम आगाही में। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का कहना है कि वो यहाँ जा रहे हैं लंदन, यूके, इंग्लैंड, और वहाँ जाके ये केस दायर करेंगे MQM के ख़िलाफ़, MQM के रहनुमाओं के ख़िलाफ़। आखिर ये केस का क्या सिलसिला है? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अगर केस करना ही चाहते हैं तो अपने ही मुल्क में क्यों नहीं, इस केस को करने के लिए ये बाहर क्यों जा रहे हैं? आखिर इनको अपनी अदलिया पे क्या भरोसा नहीं है? और फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का एक और बयान कि वो पीपल्स पार्टी को भुट्टो साहब की हुकूमत जैसा दोबारा बनाना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को भुट्टो की पार्टी वो दोबारा बनाना चाहते हैं। तो उनका क्या मतलब है कि सदर जरदारी की जो हुकूमत है, सदर जरदारी जो उनके लीडर है, जिनकी वो अक्सर तारीफें भी करते हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के जितने क्लैशेस अपने आम पार्टी वर्कर्स, रहमान मलिक, XYZ से रहे, लेकिन उन्होंने फिर भी जरदारी साहब, मे बी ये उनकी ड्यूअल पॉलिसी हो, ये एक डिप्लोमेटिक गेम हो, तो उसमें उन्होंने हमेशा जरदारी साहब को हमेशा हाईलाइट किया कि वो मेरे भाई हैं, उन्हीं की वजह से आज हम ये बन गए, आज वो बन गए। और फिर आज आप ये कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ केस करने और इस पार्टी को भुट्टो की पार्टी बनाऊंगा, यानी कि आप इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं है सदर जरदारी की लीडरशिप से। इसका मतलब है कि आप मुंह पे कह रहे हैं कि वो आपके भाई हैं, लेकिन आप अंदर खाने, आपके अंदर अभी भी वो जहर रहा है कि ये पार्टी ठीक पार्टी नहीं है। आप खुल के क्यों नहीं, आप जब और पार्टीज़ के बारे में इतना खुल के कह रहे हैं, MQM के बारे में कह रहे हैं, दीगर पार्टियों के बारे में कह रहे हैं, तो आप अपनी पार्टी के बारे में भी तो खुल कर कहें। आप आधी बात ना करें कि ये ऐसा होता तो यूँ होता, सदर जरदारी मेरे भाई हैं और फिर भुट्टो जैसी पार्टी भी आपको बनानी है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स अलग अलग हैं। मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद है ताहिर खान साहब, इनसे हम तज्ज़िया करेंगे इस मामलात में, और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप प्रोग्राम आगाही को इसी तरह एंजॉय करेंगे। जी ताहिर खान साहब। मिर्ज़ा साहब का जो मसला है, मुझे जो समझ में आता है कि या तो ये जरदारी साहब के ही बिहाफ पे कर रहे हैं काम, और ये इसका मकसद ये हो कि जो पीपल्स पार्टी की साख ख़ास तौर से सिंध में गिरती जा रही है उसको संभालने का एक तरीका है। क्योंकि आज ही बातों बातों में उन्होंने ये भी कहा कि लियारी से, जहाँ वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि वहाँ से बिलावल जरदारी लड़ेंगे, इसका मतलब ये कि वो तैयार कर रहे हैं कि जरदारी वालों को बिलावल के लिए वोट देने के लिए। तो गालिबन तो यही है कि ये पार्टी जो ये इन्होंने स्टेटमेंट कि मैं भुट्टो की पार्टी बनाऊंगा, तो इनका क्या मतलब है कि ये अभी जो है वो पॉलिसीज पे पूरी नहीं उतर रही? भुट्टो की पार्टी की जो पॉलिसीज थी पीपल्स पार्टी उसको फॉलो नहीं कर रही, और नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही? इस सदर जरदारी लीड कर रहे हैं ना इस पार्टी को, तो सदर जरदारी जब नहीं कर रही तो ये मिर्ज़ा साहब कैसे बनाएंगे? जब सदर जरदारी साहब, जो कि उनके जानशी इन अ वे नहीं है, लेकिन दामाद तो है ना भुट्टो साहब के, और इतने फैमिली मेंबर है जो भी है, जब वो नहीं बना सके तो मिर्ज़ा साहब भुट्टो की पार्टी ये कैसे बनाएंगे? इनका इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? भुट्टो की पार्टी से बेसिकली ये देखिए, ये नाराज़ है कि जरदारी साहब ने फिर से MQM के साथ क्यों इत्तेहाद किया, और वो ये चाहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी जो है ना फिर से वो रिवोल्यूशनरी ज़ील दिखाए और वो MQM के खिलाफ खड़ी हो जाए और इनको क्रश कर दे, उनकी जो ख्वाहिश है। आपको पता है कि MQM के खिलाफ खड़ा होना कराची, हैदराबाद, इन जगहों के इलाके जो हैं, इन पे दंगा फसाद कराने के बराबर है। अगर आपकी कोई पार्टी MQM के खिलाफ एक्शन लेती है, MQM इज सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन दीज रीजन्स, आप इन रीजन्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते। कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान का एक माशी हब है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसके साथ खेल भी नहीं सकते। यू कैन नॉट इवन प्रैक्टिकल्स एंड प्रैक्टिस ऑन दिस रीजन। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? बिल्कुल, देखिए ना, ये जो बातें कर रहे हैं कि जी 26 साल से ये पार्टी है और इस इलाके में जितनी ज़्यादा कत्ल-गारत हुई है इन्हीं की वजह से हुई है। उन्होंने आज ये भी कहा कि पीपल्स अमन कमेटी जो है वो सिर्फ 3.5 साल पहले बनी थी, और अगर 3.5 साल में उन्होंने कुछ गड़बड़ किया भी है तो उसको वो ओन करते हैं। और साथ वही कह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो 26 साल से यहाँ कत्ल-गारत हो रहा है उसको ओन करें। देखिए, जब पार्टीज़ बनती हैं तो वो मुख्तलिफ इवोल्यूशनरी स्टेजेस से गुजरती हैं। MQM का जो भी बैकग्राउंड रहा हो, जहाँ से भी ये शुरू हुआ हो, लेकिन इनके साथ भी बहुत तशद्दुद हुआ। इन्होंने हो सकता है कि अपने बचाव के लिए कुछ कार्रवाइयाँ की हो, लेकिन अब वो जैसा आप सही कह रही हैं कि
ایوالو ہوتے ہوتے ایک پراپر پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے. اور ان کے خلاف جو ریسنٹ جو ریسنٹ کریک ڈاؤن ہوا ہے اس میں ان کے بھی بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی ملیٹنٹ ونگ تھا بھی, بہت بڑا تھا, وہ اب بہت چھوٹا ہو چکا ہے. اسی طرح ANP کا جو ملیٹنٹ تھا وہ بھی کافی حد تک ختم ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی میں امن کمیٹی جو تھی وہ کافی ڈیزالو ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ تو ایک خوش آئند بات ہوئی ہے کہ تمام پارٹیز میں جو تھے اس طرح کے لوگ وہ کم ہو گئے اور کسی نے اس ایکشن کے خلاف بات نہیں کی. لیکن آپ اس کو کیسے اگنور کریں گے کہ MQM جو ہے اتنی دنوں سے ایک بہت بڑے مینڈیٹ کے ساتھ سامنے آ رہی ہے, نہایت ہی آرگنائزڈ پارٹی ہے, کافی اس کے ریولوشنری مینیفیسٹو ہے. خاص طور سے اس نے جو لینڈ ریفارم کے بارے میں بات کی ہے کسی اور پارٹی نے نہیں کی ہے ریسنٹ ٹائم میں, تو اس کو چھیڑنا یا اس پہ بین لگانے کی بات کرنا یا اس کو کرش کرنے کی بات کرنا تو نہایت ہی احمقانہ بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی بات نہیں سن رہی, نہ کوئی اور سن رہا ہے. بالکل, کیونکہ وہ اکیلے ہی اسپوک پرسن بنے ہوئے, وہ اول تو وہ کسی پارٹی سے اس وقت ریلیٹڈ ہی نہیں ہے. وہ صرف ایک ماحول میں, میرے خیال سے مرزا صاحب جو ہے وہ ماحول میں ایک عجیب سا مرچ مسالہ پیدا کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اس سے پہلے بھی جب بھی ان کی بیان بازیاں ہوئی ہیں, پہلے انہوں نے جو بیان بازی کی تھی ایک ANP کے شاہی سید کے گھر پہ جو دعوت تھی, خوش آئند دعوت تھی, جس میں شاید یہ لوگ آپ میں یونائٹڈ ہو کے پولیٹیشنز بیٹھے تھے, جہاں پہ میڈیا نے ان سے کوئسچنز کرنا شروع کیا اور انہوں نے اچانک کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ سب کچھ پلانٹڈ تھا, وہ سب کچھ پلان تھا ان کا بولنا, لیکن دکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ اچانک سے مرزا صاحب آئے اور انہوں نے اپنی دل کی بھڑاس MQM اور مہاجر کے خلاف نکال دی. اگلے دن ان کی ایک اتنی سی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے کتنے لوگ ان کی پارٹی کے, MQM کی پارٹی کے کتنے لوگ شہید ہوئے. ایگزیکٹلی, کاروباری سطح ہماری گری, کتنے لوگوں کا نقصان ہوا, کتنے لوگوں کی دکانیں جلی, کتنے لوگوں کے گھر کے چراغ گل ہو گئے. لیکن کیا ہوا, نیکسٹ ڈے انہوں نے معافی مانگ لی. اور پھر مزے کی بات یہ کہ MQM جیسے ذمہ دار پارٹی کی طرف سے وہ تو ایک سنگل پرسن تھا, وہ تو ایک سنگل پرسن جو کہ اپنی پارٹی کے بہاف پہ نہیں بول رہا تھا. ایون اس کی اپنی پارٹی نے اس کو ڈسون کر دیا تھا, اس کی سٹیٹمنٹس کو. اس کی اپنی پارٹی ذوالفقار مرزا کی پارٹی نے ذوالفقار مرزا کی سٹیٹمنٹس کو ڈس اون کر دیا تھا. یہ فردوس عاشق امان صاحبہ کا بھی بیان فوراً آ گیا تھا, ایون رحمان ملک کا بھی بیان آ گیا تھا, جس کے بعد وہ رحمان ملک کے بھی اگینسٹ بولنے لگ گئے ذوالفقار مرزا صاحب. تو ذوالفقار مرزا ون مین شو کر رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ ون مین شو سے کوئی ملک چل سکتا ہے. یہ ملک کی ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف تو قدم ہو سکتے ہیں, لیکن اسٹیبلائزیشن ایک بندہ نہیں کر سکتا. ایک بندہ آتا ہے, میڈیا کو کال کرتا ہے, مائک سے سامنے بیٹھتا ہے, باتیں کرتا ہے, چلا جاتا ہے, یہاں فساد ہوتے رہے. آپ تو خود جا کے دبئی میں بیٹھ گئے, پیچھے کیا آپ بو کے گئے, اندازہ ہے آپ کو اس بات کا؟ زیادہ اگر آپ دنیا کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ ڈائلیکٹک پروسیس جو ہیگل نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر لیڈر بننا ہے تو آپ کو کوئی نئی بات کہنی پڑتی ہے. تھیسس, سینتھیسس اور اینٹی تھیسس جو ہوتی ہے, اگر سب مل کے ایک بات کہہ رہے ہیں, زردی صاحب آپ تھوڑا سا ہٹ کے بول دیں. ہاں, آپ ایک چیز ہو گئی طے کہ جی یہ مفاہمت ہوگی, MQM کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ہم ملک کو آگے بڑھائیں گے, ڈیموکریسی کو آگے بڑھائیں گے, اگلی الیکشن میں دیکھیں گے کون کیا کرتا ہے. تو اگر آپ بھی یہی بات کہیں گے تو آپ لیڈر نہیں بنیں گے. لیڈر بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی ہٹ کے بات کہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے آج جو آپ نے بیان کو زور دیا ہے کہ اب تک تو یہ زرداری کرتے رہے, آج انہوں نے بھٹو کی بات شروع کر دی. اس کا مطلب تو امپلائڈ یہ ہوا کہ ان کے جو دوست ہیں, یار ہیں, جن کی اتنی تعریف وہ کرتے ہیں, جن کو وہ اپنا محسن مانتے ہیں, وہ کام نہیں کر رہے جو بھٹو کرتے تھے یا جس کے لیے پیپلز پارٹی بنی تھی. تو یہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک فریکشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ یہاں پہ کیوں نہیں کر رہے کیس, پاکستان کی عدلیہ پہ ان کو بھروسہ نہیں, UK میں جا کے کیوں کر رہے ہیں؟ UK والے, میں تو کہتی ہوں کہ UK والوں کو اسٹرکٹلی منع کر دینا چاہیے. یہ پاکستان کا کیس ہے, ڈیل اٹ ان پاکستان. This is not our issue. میرے خیال سے تو UK والے اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ لوگوں کے پولیٹیکلز اور اس طرح کے ایشوز میں نہیں پڑیں گے جب آپ کے اپنے ملک کی عدلیہ موجود ہے. جب آپ اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دے سکیں گے تو آپ ایگزسٹ کہاں کر رہے ہیں؟ آپ کون سا ملک چلا رہے ہیں؟ زیادہ اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جب یہ الطاف صاحب کی ڈائیورس ہوئی تھی اس کو بڑا مس یوز کیا تھا پارٹی کے خلاف. ان کی جو بھی ایکس وائف تھی ان کو کافی انہوں نے سپورٹ دیا اور ان کے خلاف کھڑا کیا, اور
ان کی سپریشن ہوئی, بچی کے اس کی پرابلم آئی کسٹڈی کے, ہاں, مگر ساتھ ساتھ انہوں نے اسی زمانے میں ایم کیو ایم کے خلاف ایک کیس بھی دائر کیا تھا, اور جس پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے لنڈن میں ہے, اس لیے جوریڈکشن اس کی بن جاتی تھی لنڈن. ذوالفقار صاحب نے آج عمران خان کو اس بات پہ بڑی پریز کیا ہے کہ جی عمران خان نے بڑا اچھا کام کیا تھا. ایکچولی وہ ان کے سبجیکٹ کا مٹیریل تھا نا, عمران خان کی اور پالیسی سے بھی تو وہ ایگری کرے نا. عمران خان جو صدر زرداری کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر نے بھی عمران خان کی بڑی تعریف کی تھی اس ہمت پہ, تو وہ اسی کو فالو اپ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی میں اب 3 سوٹ کیس بھر کے لے کے جا رہا ہوں اور وہاں تمام ڈاکیومنٹری پروف دوں گا, کہ وہ شاید اس کو ایک شارٹ کٹ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم پہ ہاتھ ڈالنے کا, کہ اگر یہاں تو ڈالیں گے تو شاید یہاں کوئی کورٹ ان کے خلاف بیان وہ نہیں دے گی, لیکن لنڈن کی کورٹ اگر وہ ایویڈنسز ٹیررزم کے دیے جائیں تو شاید ان کے ہیڈ آفس پہ سیز کر دے یا ان کے اکاؤنٹ کو سیز کر دے. جب الطاف حسین کو سیاسی پناہ دی ہوئی ہے, الطاف حسین صاحب کو یہ سیاسی پناہ دی ہوئی ہے لندن میں, اب تو وہ پراپر سٹیزن ہے ایگزیکٹلی, تو وہ ساری چیزوں سے اویئر ہوں گے, ڈیفینیٹلی وہ یہ جانتے ہوں گے کہ یہ ملک میں کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں بندے. ذوالفقار مرزا جا کے تھوڑی بتائیں گے, ذوالفقار مرزا کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ون مین شو کریں گے, جا کے بولیں گے کہ ایسا ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, وہ لوگ مان جائیں گے؟ نہیں, وہ بالکل نہیں مانیں گے. اور جو یہ 3 سوٹ کیس بھر کے لے جائیں گے, کیا لے کے جائیں گے, کیا پتہ نہیں. پرسنالٹی جو انہوں نے ڈیولپ کی ہے دیکھیں نا, ایک چیز آپ کو میں بتاؤں, 2-3 مہینے کا جو انہوں نے گیم کھیلا ہے ذوالفقار مرزا نے, جو اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کی ہے اگینسٹ ایم کیو ایم کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا. آپ نے جو شروع میں بات کی تھی نا, وہ آپ دیکھیے کہ کتنی حد تک صحیح ہے. ابھی جو ریسنٹ تمام سرویز ہو رہے ہیں, جتنی آپ جا کے آپ اپنا کیمرہ لے کے آپ چلے جائیں, نواب شاہ آپ چلے جائیں, سکھر آپ چلے جائیں, خیرپور آپ چلے جائیں, دادو, آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پوری کی پوری آبادی جو ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہی ہے, ذوالفقار مرزا کی بات کر رہی ہے. دے بلیو ان ہم. ایون دا بلوچیز کہتے ہیں کہ جس نے قرآن اٹھا کے کہا تو ہم تو اس کو مانتے ہیں. ان کی اس وقت ہی ہیز بیکم ویری امپورٹنٹ فیکٹر, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان دا لانگ رن ہی ول آئیدر کریٹ اے فیکشن ود ان دا پیپلز پارٹی, جس میں یہ زرداری کو سائڈ کر کے ایک سو کال ریولوشنری ریئل پیپلز پارٹی جو بھٹو کا نام لے رہے ہیں, he has own political ambition. ابھی تک یہ ہاں کلیئر کٹ, یا تو ایک الگ پارٹی بنا لیں گے, اپنی الگ پارٹی بنا لیں گے جو کہ اینٹی ایم کیو ایم ہوگی, اینٹی جو بھی ہوگی, اور اس کی ان کی آلریڈی بہت بڑی فالوئنگ بن چکی ہے. دیکھیں نا, انہوں نے اپنے ساتھ اے این پی کو بھی انوالو کیا ہوا ہے. شاہین سید صاحب ان کے بہت اچھے دوست بنے ہوئے, تو یہ کھیل رہے ہیں لوگوں کے سائیکک سے. پٹھان کو اپنے قابو کر لیا, اے این پی کو قابو کر لیا, آپ نے پٹھانوں کو قابو کر لیا, اور حقیقی کو کر لیا, تو ایک سیکشن آف مہاجر کو بھی کر لیا. تو انہوں نے کیا کیا, جو نیگلیکٹڈ پارٹیز تھی, جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز تھی ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹ ہوئی پارٹیز, آلدو اے این پی از ناٹ اے چھوٹی پارٹی, ایک ہائی لیول کی پارٹی, لیکن پیپلز پارٹی سے کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو ایک لیول چھوٹا لیول ہے. لیکن اے این پی کو ساتھ لے لیا آپ نے ڈفرینٹ ڈویژنز کی پارٹیز کو ساتھ جوائن کر لیا. مجھے تو ایون وہ بھی لگ رہا تھا, وہ جو ابھی سندھ کے اندر جو سندھیوں کی آپس میں لڑائی کی, یہ انہوں نے ان کو بھی اپنی طرف کیا ہے. چھوٹی چھوٹی انٹیریئر سندھ میں جا کے انہوں نے بدین جا کے لیکچرز دیے, ڈفرینٹ جگہوں میں جا کے اسپیچز دیے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ناراض سندھی ہیں ان کو بھی اپنی پارٹی میں لے لیا. سارے جو چھوٹے موٹے نیشنلسٹ پارٹیاں تھیں, ان کی جتنی سپورٹ بیس تھی وہ سب ان کے پاس چلی گئی ہے. حقیقی ان کے ساتھ ہے. آفاق کو وہ ہیرو کہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ وہ واقعی مہاجروں کا لیڈر ہے. ہی از کریٹنگ اے نیو پولیٹیکل فورس, ناٹ اونلی ان سندھ بٹ اٹ میں آلسو بیانڈ سندھ. تو یہ ایک بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں, اور ان کا پولیٹیکل اپنا پرسنل جو ہے نا ایمبیشن یہاں پہ سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. پروگرام آگاہی میں ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنی فیڈ بیکس کے لیے ہمیں ای میل کریے zahida@indus.tv, zahida@indus.tv. ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.